تین باتوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا، یہ یاد رکھنے کی بات۔ حضور نے فرمایا کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ بحث نہ کرو۔ دوست کے ساتھ بحث نہیں نہ ہوتی، آج کل نہیں نہ ہوتی، کہیں یہی تو ہوتی ہے، یہی تو ہے، ہر چوک میں ہر چوراہے میں دو دوست دو وکیل بن کے کھڑے ہوتے ہیں آمنے سامنے، اور ہارنے کا کوئی نام نہیں لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا جو دوست ہوگا وہ کبھی بحث نہیں کرے گا، وہ دوست کے ساتھ بحث نہ کرے، حضور نے حکم دیا۔ اور دوسرے نمبر میں فرمایا کوئی دوست کبھی اپنے دوست کا مذاق نہ اڑائے، کبھی مذاق نہ اڑائے۔ دیکھیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا قد اونچا ہے، کسی کا نیچا ہے، مذاق نہ اڑائے، لفظوں میں، معنوں میں، اشاروں میں، کسی بھی حوالے میں۔ اپنے دوست کا جہاں مذاق ہوتا ہے وہاں نفرت پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیں، باتیں دلوں میں رہ جاتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جن میں مذاق آتا ہے۔ نبی پاک نے تین باتوں سے منع کیا، ایک فرمایا دوست سے بحث نہ کرو، ایک فرمایا اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اور تیسرا میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہیں کر سکتے، کوئی ایسا اس کے ساتھ وعدہ نہ کرو، کوئی ایسا وعدہ نہ کرو، اپنے دوست کے ساتھ وہی بات کرو جس پر تم پورے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دوست کا اعتماد کبھی خراب نہ کرو، کبھی خراب نہ ہو۔ دوستیاں اعتماد پہ قائم ہوتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص والی دوستی کا حکم دیا، اور کتنے پیارے لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا میرا مومن تو وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی شے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ حضور گئے جنگل میں، اور وہاں سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی تھے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے مسواک کاٹی، دو مسواکیں نبی پاک نے کاٹی درخت کے ساتھ، ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی۔ کتنا فرق ہوتا ہے، مسواک تو مسواک ہی ہوتی ہے، ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی، لیکن دوستی کا جو تقاضا نبی پاک نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول کے ساتھ جو صحابی تھے حضور نے انہیں سیدھی مسواک دی، اور خود جو تھوڑا سا بال تھا ٹیڑھی تھی حضور نے استعمال کی۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں غلام ہوں آپ آقا ہیں، حضور میں امتی ہوں آپ نبی ہیں، محبوب یہ آپ رکھیں اور وہ مجھے دے دیں، میں غلام ہوں، میں غلامانہ انداز میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا دوستی اور صحبت کے حقوق ہوتے ہیں، دوستی اور صحبت کے، فرمایا چاہے کوئی ایک لمحہ کسی کے ساتھ رہے اس کا حق بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دوستیوں اور صحبتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بھلا نہ کروں، فقط تیرے ساتھ ہی بھلائی نہ کروں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤں۔ میں چاہتا ہوں سرخروئی ملے، اپنے دوست کا اچھا سوچنا، اس کا بھلا کرنا، اس کے لیے خیر کے جذبات رکھنا، اس سے پیار کرنا، اس کے لیے نرم رویہ۔ تو پہلا ادب یہ ہے میرے بھائی کہ دوستی لگائے دین کی بنیاد پر۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ دوستی میں کبھی بھی لالچ نہ رکھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ دوست کی اصلاح کرے، اس کی اصلاح کرے، اس کی غلطی۔ ہمارے ہاں جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دوست نہیں رکھے ہوتے، انہوں نے خوش آمدی رکھے ہوتے ہیں، بلے بلے کرتے ہیں، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، اور وہ بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی بڑا اس میں اپنے آپ کو سماج سمجھ رہا ہے کہ اتنے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے، جو آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کے، آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کر آپ کو اس غلطی کا پابند کر رہا ہے، وہ دوست تھوڑی ہے، وہ تو دشمن ہے۔ اور ہمارے زمانے میں اس طرح ہوتا ہے کہ دوست کو اس کی غلطی نہیں بتائی جاتی، دوست کو غلطی نہیں بتاتے، بلکہ دوست کی غلطی باقی سب کو بتاتے ہیں، باقیوں کو بتاتے ہیں۔ یہ اس طرح کا ہے، وہ پاس بیٹھا ہوا ہے تب تک گفتگو محبت کی، اٹھ کے گیا تو کہتا ہے یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی۔ چنگی مندی سجنا کولو 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کردے اصل پریت جنہاں دی، یار یاراں دا گلا نہیں کردے اصل پریت، وہ دوستی والے گلا نہیں کرتے، وہ تو دوست کی غلطی کو اپنی غلطی جانتے۔ تو یہ یاد رکھ لے، سمجھ لے، جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا،
जे कर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा झूठ लइए, पीछा हटिए ना। फिर तो इंसान को बदलना चाहिए अपनी तबीयत को। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मेरा दोस्त वो है जो मेरी गलती मुझे बताए, जो मेरी इस्लाह करे, जो मुझे खबर करे कि भाई यहाँ तो भूल रहा है। लोगों को बताते फिरना कि फलानी गलती है, वो इस तरह करता है, इस तरह करता है, लेकिन उसकी इस्लाह ना करना, उसको बतलाना ना, ये दोस्ती नहीं, ये दुश्मनी है। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो दोस्त दो हाथों की तरह होते हैं, दो भाई दो हाथों की तरह होते हैं। हुजूर इसका क्या मतलब? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक हाथ को अगर पानी के नीचे करोगे तो पानी तो बह जाएगा, पर हाथ साफ नहीं होगा। साफ कैसे होगा? फरमाया, जब दूसरा हाथ उसके साथ रगड़ोगे, फिर दूसरे हाथ पर जब दूसरा हाथ रगड़ोगे, मलोगे तो दोनों साफ हो जाएंगे। फरमाया, दो भाई दो दोस्तों की, दो दोस्त दो हाथों की तरह होते हैं। अगर एक पे मैल चढ़ जाए तो दूसरा आगे बढ़ के उसकी सफाई किया करता है। अगर पहले में गलती पैदा हो जाए तो दूसरा उठ के उसकी इस्लाह करता है, कहता भाई हमारे घर का मामला है, इसे कवर करना है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है फरिश्ते उन महफिलों को ढूंढते हैं। जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, जहाँ कुरान पाक पढ़ा जाए, जहाँ दर्से कुरान हो, जहाँ अच्छी महफिल हो, फरिश्ते उन महफिलों को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। और उन महफिलों से होकर फरिश्ते वापस जाते हैं रब करीम की बारगाह में, तो अल्लाह पूछता है, कहाँ से आए हो? मुस्लिम की रवायत है, कहाँ से आए हो? या अल्लाह जमीन पे आए थे, तेरे कुछ बंदे थे बैठ के तेरा जिक्र कर रहे थे। तो अल्लाह फरमाते हैं, वो क्या कह रहे थे? या अल्लाह वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। किसी चीज से पनाह भी मांगते होंगे, खुदाया दोज़ख से पनाह मांगते थे। फरमाया, गवाह हो जाओ, मैंने उन्हें जहन्नम से आजाद कर दिया और जन्नत अता कर दी है। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह एक बंदा ऐसा भी था जो जिक्र करने नहीं आया था, जिक्र करने नहीं आया था, उसको कोई काम था वैसे ही आ गया। महफिल में बैठे हुए लोगों से कोई काम होगा तो आया, कुछ देर खड़ा रहा, कुछ देर, उसके बारे में क्या हुक्म है? तो मुस्लिम शरीफ में मेरे रसूल पाक फरमाते हैं, जो अच्छों की सोबत में खड़ा हुआ, अगरचे मकसद उसका अच्छा बनना नहीं था, फकत आना मकसद था, किसी और मकसद के लिए आया पर अच्छों के पास आ गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैंने अपने नेकों की बरकत से उसे भी जन्नत अता फरमा दी है। फरमाया, जो नेकों के पास बैठता है वो बदबख्त नहीं रहता, अल्लाह उसे नेक बख्त बना देता है। तो याद रखें, अच्छी दोस्ती आपके अंदर अच्छे अफकार पैदा करे, अच्छे अफकार। मेरे इंसाफ फरमाते हैं, जो आदमी दुनिया में तरक्की करना चाहता है ना, जो चाहता है मैं आगे बढ़ूं, तरक्की करूं, ऐसे लोगों के पास बैठे जिन्होंने जिंदगी में बड़ी तरक्की की है। जो चाहता है मैं रूहानियत में आगे निकल जाऊं, तो ऐसे लोगों के पास बैठे कि जिनको अल्लाह ने रूहानियत का नूर दिया हुआ है। इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं और उनकी सोबत में जो छोटा बैठता है, अल्लाह उसे भी बड़ा ही अता फरमा देता है। बड़ों की सोबत में बैठे हैं, अच्छे लोगों के पास वक्त गुजारें, और जब जाएं तो कुछ हासिल करने की कोशिश करें। मेरे अजीजों, दोस्तियां रब रसूल के प्यार पर। हजरत अबू अदरीस खौलानी ताबी बुजुर्ग हैं, कहते हैं हजरत मुआज़ बिन जबल दमिश्क का हुजूर के सहाबी थे, बड़े खूबसूरत जवान थे, दांत उनके चमकते थे। फरमाते, मैं मस्जिद में गया तो मैंने देखा एक हाला बना हुआ है, हाला, और लोग हजरत मुआज़ बिन जबल से मसाइल पूछ रहे हैं। कहते मैं भी बैठ गया, रश बड़ा था, बात ना कर सका। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं जरा टाइम पे मस्जिद जाऊंगा ताकि हजरत मुआज़ बिन जबल से मेरी मुलाकात हो जाए। मैं काफी पहले गया कि उनसे मिल जाऊं, तन्हाई में कुछ वक्त मिले मुझे। फरमाते मैं पहले गया, लेकिन वो मुझसे पहले मस्जिद में आए थे और आके नमाज अदा कर रहे, नवाफल में मशगूल थे। वो फारिग हुए, मेरी तरफ देखा, कहने लगे कैसे आए हो? मैंने कहा हुजूर कल मैंने आपकी बातें सुनी, आपकी जुबान से कुरान सुना, रसूलुल्लाह का फरमान सुना, आपके लबो लहजे से मुझे मिठास छलकती दिखाई दी। मैं तो कल से आपका दीवाना हो गया हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, अल्लाह की रिजा के लिए मैं प्यार करने लगा हूँ। तो हजरत मुआज़ बिन जबल कहने लगे पक्की बात बता, वाकई ऐसे है? उसने कहा हुजूर फकत अल्लाह की रिजा के लिए, फकत अल्लाह की रिजा के लिए मैं आपके पास आया करूंगा, नौकरी करूंगा, खिदमत करूंगा, आप मुझे मेरे रब रसूल का नाम सिखाएं। फरमाया पक्की बात है? कहा पक्की बात है। फिर पूछा पक्की बात है? कहा हाँ। फरमाया सुन, फिर मैंने अपने नबी से सुना है कि जो लोग अल्लाह की रिजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, रब ताला भी उनसे मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह भी उनसे प्यार करता है। और इस दोस्ती का फायदा कुरान मजीद सूरह ज़ुखरुफ
آیت نمبر 67، یہ گھر جا کے کھولیے گا، ان کو دیکھیے گا اور اپنے عقیدے پر ناز کیجیے گا۔ واضح آیت، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی تعویل کی ضرورت نہیں، کسی بزرگ کے قول کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ فرمایا گہرے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، گہرے دوست، لیکن جو متقی پرہیزگار ہوں گے وہ یہاں بھی دوست ہوں گے، قیامت میں بھی دوست ہی رہیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ گہرے دوست قیامت میں دشمن بنیں گے، کہیں گے یا اللہ میں تو نہیں جاتا تھا برے کام، یہ مجھے لے جاتا۔ دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن فرمایا جو متقی ہوں گے یہاں بھی دوست ہوں گے، وہاں بھی دوست ہوں گے۔ طبرانی شریف میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھے نیک لوگ ہوں گے نا، ان میں سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو جنت دے گا، کچھ کے اندر کمیاں ہو گئی، کوتاہیاں رہ گئی، رب تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ جو جنت میں جانے والے دوست تھے نا، جب جنت میں جائیں گے تو عرض کریں گے، اور کریں گے بھی اللہ کی توفیق سے، کہیں گے اے اللہ ہمارے ان دوستوں کو بلا، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ مسجد کو جاتے، خدا بندہ ان کو بھی بلا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ چونکہ انہوں نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا گیا، وہ تو جہنم میں چلے گئے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کریں گے جیسے کوئی پیارا اپنے بڑے کی بارگاہ میں جھگڑا کرتا ہے، کہیں گے اے اللہ نہیں انہیں بلا، اے اللہ انہیں بلا، ہم دوستوں کے ساتھ جائیں گے، ان کے ساتھ جائیں گے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں ان نیکوں کی سفارش کی برکت سے اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم کے دروازے کے قریب، جو تمہارا دوست ہے اسے پہچانتے جاؤ اور جہنم سے نکالتے جاؤ، اس لیے کہ تمہاری دوستی کی بنیاد تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست کٹھے رہتے تھے دنیا میں، اور جب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ہوا یہ کہ دونوں کی کچھ نہ کچھ نیکیاں کم ہو گئی، سمجھ لے دونوں کے 80% نمبر آئے، 20% میں فیل ہو گئے۔ اب 100% نمبر چاہیے تھا جنت میں جانے کے لیے، اب وہ دونوں 20% نیکیاں ڈھونڈنے نکلے۔ ماں کے پاس گیا، اماں نیکیاں چاہیے، اس نے کہا مجھے تو آج اپنی بڑی فکر ہے۔ اب دونوں کو نہیں پتا، علیحدہ کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ ہو گیا، اس کا حساب وہاں ہوا، اس کا وہاں ہوا۔ دونوں 20% نیکیاں ڈھونڈ رہے تھے، دونوں کو کوئی نہیں ملی، رستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ تیرا کیا بنا؟ اس نے کہا یار 20% کمی رہ گئی۔ تیرا کیا بنا؟ 20% رہ گئی۔ اب دوست تھے نا، دوست دنیا میں بھی سودا نیکی کا، آخرت میں بھی نیکی کا۔ ایک کہنے لگا یار تو اس طرح کر، میری والی بھی لے، تو جنت میں جانا۔ دوست تھے نا، حضور فرماتے ہیں کہنے لگا تو میری لے، تو جانا، چلو ایک تو جائے نا۔ فرماتے ہیں اس نے اس کو نیکیاں دے دی، وہ جنت کے دروازے پہ گیا تو اس کے دل میں خیال آیا میں کتنا خود غرض ہوں، اس نے نیکیاں دے کے مجھے بھیجا اور میں نے اس کا سوچا ہی نہیں۔ وہ دروازہ جنت سے پلٹ آیا، رونے لگا۔ عرش کا مالک جو سارا کچھ جانتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے اسے پوچھو کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولا مہربانی کر، میں دنیا میں بھی اس کے ساتھ رہا ہوں، اگر جنت میں بھی ہمیں اکٹھا فرما دے، تیری شان رحمت میں کمی نہیں آئے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس دوست کی برکت سے اللہ دوسرے کو بھی جنت عطا فرما دے گا، اللہ دوسرے کو بھی جنت دے دے گا اس دوست کی برکت سے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم نے دوسری جگہ پہ فرمایا، حضور فرماتے ہیں دو دوست کٹھے رہتے تھے، اکٹھے نیکیاں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، ایک میں کوتاہی رہ گئی، کوئی غلطی بڑی ہو گئی۔ اب ایک جنت میں، دوسرا جہنم میں۔ اب وہ جب جنت میں داخل ہوا تو عرض کرتا یا اللہ میرے دوست کو بھی بلا، میرے دوست کو چنگیاں دے لڑ لگی ساتھ میری چولی چپول پہ، اے اللہ میرے دوست کو بھی بلا۔ فرشتہ کہتا ہے کہ وہ تو جہنم میں ہے، جہنم میں یہ لفظ موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت دوست بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے بھی یارانے ہوں گے، یہ بھی عنوان ہوگا قیامت میں، یہ رنگ بھی مہکے گا۔ اے اللہ دوست کو بھیج دے جنت میں، تو حکم ہوگا کہ وہ تو جہنم میں ہے، اس کے لیے تو دوزخ کا فیصلہ ہوا ہے۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ دوست عرض کرے گا اے اللہ کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، کہے گا رب کریم سے کہو
کہ یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے بھی جہنم میں بھیج دے. وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے تے وہ دوزخ مینو لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے. کہا پھر میرے لیے بھی وہی فیصلہ ہو جائے. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب فرمائے گا تو میرے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں تو کہیں بڑھ کے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں. جاؤ اس کے دوست کے کہنے پر اسے جنت دے دو. میرے بھائی معیار دوستی کا دیکھیں معیار. ہم اپنے بچوں کی دوستیاں لگاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارا بچہ کسی امیر کی دوستی میں ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ امیر کی دوستی اس کے اندر احساس کمتری پیدا کر دے گی. یہ امیر کی دوستی اس کی عادتوں کو بگاڑ دے گی. یہ امیر کا دوستانہ اسے بہت سارے ایسے مسائل کا شکار کر دے گا جو بعد میں قابو سے باہر ہو جائے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کا خیال کرو ان کے دوستانے کہاں ہیں, انہیں دوستانے بنا کے دو. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے یارانے ہو گئے جو ان کے اخلاق کو, کردار کو, نظریات کو بگاڑ دیں تمہارے لیے بھی مسئلہ بن جائے. ہم نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا, جہاں مرضی بیٹھے جہاں مرضی اٹھے. ساری زندگی باپ پڑھاتا گیا لکھاتا گیا, بعد میں بچہ صاحب بڑے ہوئے تو اس نے کہا ابے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, میں نیا مذہب سیکھ کے آیا ہوں, کوئی دعا نہیں مانگنی, کوئی ختم نہیں دلانا, کچھ نہیں, فارغ ہے ابا جی, اس لیے کہ میں اب جس صحبت میں بیٹھا ہوں وہاں سے مجھے یہی انداز ملا. ہم نے جب خیال نہیں رکھا اس پودے کا رکھا, اس کے ساتھ جو جڑی بوٹیاں تھیں ان کو تلف نہیں کیا, اس کے ساتھ جو غلاظت تھی اس کو ہٹایا نہیں, اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ حالات بگڑ جاتے ہیں. دوستی کا معیار تقوی پہ رکھیں. دوستی کے آداب یہ ہیں کہ دوست کے ساتھ کوئی لالچ نہ رکھیں, دوست کی کبھی عیب جوئی نہ کریں, دوست کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں, اور دوست کو دوست سمجھیں, اس کے دشمن کو دشمن جانیں. اور یہ بھی خیال رہے کہ دوست, امام غزالی فرماتے ہیں دوست کا انتقال ہو جائے تو دوست کی ذمہ داری ہے اس کے گھر والوں کا بھی خیال کرے. اگر اس کے ذمہ قرضے ہوں اور یہ طاقت رکھتا ہو تو قرض بھی ادا کرے. اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو کوشش کرے اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ بھی پڑھے, گویا وہ سارے کام کرے جن کاموں سے حق دوستی ادا ہوتا ہے, اور ایسی ہر حرکت سے بچے جس سے اس کے دوست کو تکلیف ہو. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دوست حضور نے فرمایا میرا خلیل ہے ابو بکر صدیق, میرا خلیل ہے. اور اس دوستی کا انجام یہ ہوا کہ وقت وصال بھی جناب صدیق اکبر نے فرمایا مجھے گنبد خضرا پہ لے جانا اور دیکھنا اگر دروازہ کھل جائے تو دفن کرنا. آپ ساری کتابیں دیکھ لیں, صحابہ کہتے ہیں ہم نے دروازے پہ رکھ کے عرض کی حضور ابو بکر حاضر ہے, لیٹنا چاہتے ہیں. تو مصطفیٰ کریم کے روضے سے آواز آئی دوست کو دوست کے ساتھ ملا, دوست کو دوست پانی پرد سہیلیاں رنگا رنگ کڑے تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ جڑے. دوستی تعلق کو نبھائیں, اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں, اس کی بنیاد اللہ کی رضا بنائیں. غریبوں سے دوستی لگائیں, ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں جن کی آپ کو ضرورت ہے, جن کو آپ ہاتھ تھام کے آگے تک لے جا سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ یارانہ قائم کریں. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. آخر دعوانا